أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذ قالت جب کہا، اس سے پہلے کلمہ محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، یاد کرو، وذکر یاد کرو، اذ قالت جب کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرکی تمہیں خوشخبری سناتا ہے، بکلمۃ منہ اللہ کی طرف سے، اس کی طرف سے کلمہ کی، اسمہ اس کا نام، المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہاً فی الدنیا وقار والا، عزت والا، رفعت والا، بلندی والا، یہ وجیہ کے بہت سارے معنی ہیں، فی الدنیا والآخرہ عزتوں والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ وہ بات کرے گا لوگوں سے، فِي الْمَهْدِ گود میں، وَكَهْلًا اور بڑی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ صالحین میں سے ہے، قالت کہا مریم نے، ربی اے میرے پروردگار، انا کہاں کیسے، یکون لی ولد میرے بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر اور نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے، قال کذالک کہا اسی طرح، اللہ یخلق اللہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، اذا قضى امرا جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول وہ صرف اتنا کہتا ہے، لہو اس سے، کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل، اذ قالت الملائکۃ یا مریم جب کہا فرشتوں نے، الملائکہ جمع کا صیغہ آیا، جبکہ بشارت لے کے آئے کون؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام، جس کا تذکرہ سورہ مریم میں موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضرت مریم کے پاس اور انہیں خوشخبری سنائی جی بیٹے کی، جیسا کہ سورہ مریم میں واضح طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں
کہ حضرت مریم کے پاس بھیجا ہم نے، فارسلنا بھیجا ہم نے، الیہا اس کی طرف، یعنی مریم کی طرف، کس کو؟ روحنا، یہ حضرت جبریل امین روح الامین ہے، روحنا اپنی روح کو یعنی جبریل کو بھیجا۔ فتمثل لها بشرا سویا، اور وہ اس کے پاس آئے ایک آدمی کی صورت میں، اور ان کو خوشخبری سنائی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ یہاں تفسیر کے ساتھ بات ہوئی کہ جب وہ ایک بشر کی صورت میں، آدمی کی صورت میں ان کے پاس آئے جبریل امین، تو انہوں نے اللہ کی پناہ لی اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہ عفیف تھی اور تنہائی میں ایک مرد ان کے پاس آ گیا، تو اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ، اعوذ بالرحمن، کیونکہ وہ صالحہ تھی، طاہرہ تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں، یعنی مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تو پیغمبر ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں، میں رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں، اور مجھے تیرے ہی رب نے بھیجا ہے، رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں، اور اس لیے آیا ہوں لأہب لک غلاما زکیا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ بچہ بیٹا ہو تجھے، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ دے تجھے غلام زکی، ذہین۔ اور اب وہی بات، جب یہ بشارت سنی تو وہی بات کہی، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہا کیسے ہوگا؟ اب یہ انا جو ہے نا اس میں یعنی کیفیت ہے، کس طرح اللہ کا پیغام ہو گیا، مل گیا، تو ہوگا کیسے کہ یعنی کس طرح کہ لم یمسسنی بشر، کہ مجھے تو کسی نے چھوا نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے نام پہلے بتا دیا کہ اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہے، بکلمۃ منہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ کی طرف سے ایک کلمہ، اور وہ کلمہ ہے کن، جس کی آگے تفسیر آ رہی۔ اسمہ المسیح، المسیح لقب ہے، لقب ہے المسیح۔ مسیح کا معنی ہے ہاتھ پھیرنا، مسح، جیسے مسح کرتے ہیں، جرابوں کا مسح، سر پہ مسح ہے جی، تو مسیح اسم فاعل ہے، مسح کرنے والا۔ تو چونکہ آپ جو بھی کوئی اپاہج ہوتا، لولا لنگڑا کانا، اس کو ہاتھ پھیرتے، کوڑی کوڑ زدہ، اس کو آپ ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا، تو اس لیے آپ کا لقب المسیح ہے۔ عیسیٰ، یہ آپ کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ کنیت ہے، اور کنیت انسان کی جو ہے نا وہ بیٹے والد کی طرف ہوتی ہے نسبت، ابن فلان، لیکن چونکہ ان کا والد نہیں تھا اس لیے ان کی نسبت جو ہے وہ ماں کی طرف ہوئی، ابن مریم۔ یہاں پہ اشارہ ہے کہ بغیر باپ کے ہوگا، ہے جی۔ وجیہن فی الدنیا، تو یہاں پہ پتہ چل گیا کہ الملائکہ بہت سارے نہیں تھے، وہ شرف اور عزت اور احترام کے لیے جبریل امین کو الملائکہ کہا گیا۔ اور پیغام کیا ہے؟ پیغام اللہ کا ہے، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ اب کچھ حضرات یہاں سے جو سورہ مریم کی آیت ہے نا، کہ جب حضرت جبریل نے کہا لأہب لک غلاما زکیا، یہاں سے مغالطہ دیتے ہیں۔ مغالطہ کیا؟
وہ کہتے ہیں کہ جبریل نے کہا میں تجھے دیتا ہوں بیٹا، تو جب جبریل دے سکتا ہے تو پھر ہمارے بزرگ نہیں دے سکتے؟ تو یہ مغالطہ ہے، یہ تشابہ ہے، یہ متشابہ ہے، اور اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے، اس کو سمجھنا کیسے ہے، محکم کے اوپر پیش کرنا ہے۔ یہاں پیش یہ محکم آیت ہے، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ وہ جو لہب علیہ کی غلاما زکیہ ہے، یہ بشارت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں جبریل، وہ خود نہیں دے رہے، دے نہیں رہے، اللہ کی طرف سے بشارت سنا رہے، دینے والا اللہ ہے۔ بے شک میں خوشخبری سناتا ہوں تمہیں بکلمۃ منہ، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشر کی تجھے خوشخبری سناتا ہے، بکلمۃ منہ، اس کی طرف سے، کلمے کی، کلمہ لفظ جس سے پوری کائنات کا وجود ہے، فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جیسا کہ اس آیت کے آخر میں اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے نا، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے صرف کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے، فیکون۔ کچھ لوگوں نے کہا اللہ کو کاف اور نون کے درمیان، کاف اور نون کے درمیان نہیں، کن کلمے کے ساتھ، پورا کلمہ ہے کن فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وجیہن فی الدنیا، کلمۃ منہ، اللہ کی طرف سے کلمہ ہے، نام اس کا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، مسیح لقب ہو گیا، عیسیٰ نام ہو گیا، ابن مریم کنیت ہو گئی۔ وجیہن فی الدنیا، وجیہ باوقار، چہرہ جو ہے نا انسان کا، وہ اس کے پورے جسم کے کہہ لیں کہ وہ اشارے دے رہا ہوتا ہے، ہاں جی، اس کے اگر عالم آدمی ہے تو اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وجیہ بندہ ہے، عالم ہے، علم کا نور ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان والے کا چہرے پہ نور ہوتا ہے، اسی طرح جو باوقار شخصیت ہوتی ہے چہرے سے پہچانی جاتی ہے۔ چہرہ انسان کا کھلی کتاب ہوتا ہے اور پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس لیے فرما رہے ہیں وجیہن فی الدنیا والآخرہ، ہم بھی کہتے ہیں وجاہت والا ہے جی، تو ذو الوجاہہ، وجاہت والے ہوں گے دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ آخرت میں، دنیا میں عزت کے وہ پیغمبر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزے اور آیت کے طور پر ان کو پیدا کیا، اور ان کی ماں طاہرہ صدیقہ ہیں، سب سے جہانوں میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، وصطفیٰ کی، وہ اللہ کی چنی ہوئی خاتون ہے اور کامل خاتون ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ ایسی ماں ہونا یہ دنیا میں وجاہت اور عزت کا، یا اور ایسا خاندان جو عمران کا خاندان ہے، اور جو بہت ہی بڑے عالم تھے، زاہد تھے، تقی تھے، عزت والے تھے، تو دنیا میں بھی عزت، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں بھی عزت، آخرت میں شفاعت کرنے والے اور اللہ کے نیک بندوں میں، مقرب بندوں میں ہوں گے، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یعنی اللہ کے مقرب بندے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسِ، اور وہ لوگوں سے بات کریں گے، لیکن خصوصیت اس بات کی کیا ہے؟ فی المہدی، گود میں، گود میں بات کرنا، یعنی ابھی وہ پیدا ہوئے ہیں اور بات کریں گے، پیدا ہوئے ہیں بات کریں گے، اور بات یہ نہیں جیسے چھوٹے بچوں کی ہوتی ہے، بات وہ جو دانا علم والے، بڑے علم حاصل کرنے کے بعد باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرے گا، جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب وہ آئی نا، بیٹے کو اٹھائے ہوئے ہے اور قوم کے پاس آئی ہیں جی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ اب قوم نے
الزام لگایا. اب بیٹے کے اٹھائی ہوئی ہیں، جنم دے لیا ہے، ہاتھ اٹھا کے اپنے قوم کے پاس آئی جب، تو قوم نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کیسا تم نے کام کیا ہے، تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی، تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھی، یہ تم نے کیا فضاحت کی ہے. پھر زبان سے کچھ نہیں کہا انہوں نے، بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. یہ باتیں کب کر رہے ہیں؟ جب پیدا ہوئے ہیں. کیسی دانائی کی باتیں ہیں. اشارہ کر دیا حضرت مریم نے کہ بیٹے کی طرف ہے جی. اب اشارہ کرنا تھا، منہ سے کچھ نہیں کہا. قوم نے کہا اس کی طرف اشارہ کر رہی ہو، یہ کیسے بولے گا، یہ تو ابھی گود میں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، کیسے بولے گا. ابھی قوم نے اتنی بات کہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلام کرنا شروع ہو گیا، بولنا شروع ہو گیا، اپنا تعارف کرایا. انی عبداللہ، میں عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ گود میں ہے ابھی. اور میں مبارک ہوں، جہاں بھی ہوں برکت والا ہوں. اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، مجھے وصیت کی ہے نماز کی، زکوٰۃ کی، جب تک میں زندہ ہوں. اور والدہ کے ساتھ نیکی کی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے شقی بد نصیب نہیں بنایا، نہ جبار بنایا ہے. تو یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت جب وہ پیدا ہوئے، اور یہ ان کا معجزہ ہے. لیکن اس معجزے کا ذکر عیسائی نہیں کرتے، حالانکہ کتنی بڑی دلیل ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا میں تو عبداللہ ہوں، اور وہ ان کو اللہ مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف جو کرایا نا پہلا، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا غلام ہوں. تو وہ چونکہ ان کے عقیدے کے خلاف کی بات ہے، تو جتنی انہوں نے اپنے ہاتھ سے تورات اور انجیل لکھی ہوئی ہیں نا، ان سب میں انہوں نے ان باتوں کو حذف کیا ہوا ہے. قال انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں. تو یہ وہ باتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تعارف میں اپنی ماں کی، اور اس میں حضرت مریم کی برات کا بھی اعلان ہے، پاکیزگی کا. جو قوم تانا دے رہی تھی فحاشی کا، اور جو یہودی تانا دیتے ہیں عیسائیوں کو، اس کی برات ہے اس میں. لیکن عیسائی ان آیات کو، ان باتوں کو ذکر ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے. اور یہ ہمارے لیے بھی اس میں ہدایت ہے کہ جو عقیدہ خود سے کڑا ہوا ہے اور اس کی واضح آیت آگے وہ لوگوں کو سنائنی نہیں ہے کہ اس میں جناب چونکہ ہمارے عقیدے کی نفی ہوتی ہے لہذا اس کو چھپا ہی لو. یہ رویہ ہے گمراہ لوگوں کا. جو بات اللہ نے کہی ہے اس کو من وعن ماننا، یہ ہدایت ہے. جی فی المہدی، گود میں بولے گا. اور وکہلا، کہل جو ہے نا یہ جوانی اور بڑھاپے کی درمیان کی عمر ہے. یوں سمجھے کہ 35 سال سے لے کے کوئی 40-45 سال تک کے جو 10 سال ہے نا، یہ کہل کی عمر ہے عربی میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھائے گئے تو ان کی اتنی ہی ایج تھی، تقریباً کہل میں تھے. اور پھر وہ آئیں گے اللہ کے حکم سے اور وفات پائیں گے جیسے عام لوگ وفات پاتے ہیں.
وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں ہے۔ قالت، اب یہ ساری خوشخبری سنائی جبریل امین ہے۔ اب حضرت مریم یقین تو آ گیا، یہ تعجب کے لیے، حیرانی کے لیے نہیں ہے۔ انا جو ہے قال ربی انا، یہ کیفیت معلوم کرنے کے لیے کہ یہ اب کیسے ہوگا۔ ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ وہ ابن مریم ہوگا، کسی بشر کا بیٹا نہیں ہوگا، چونکہ یہ تو پھر کیسے ہوگا؟ قال ربی انا یکون لی ولد، کہا مریم نے اے میرے رب، یہاں پہ رب کی نام آیا کیونکہ جتنی بھی تخلیق ہے اور رزق ہے یہ سارا صفت ربوبیت ہے۔ قالت ربی انا یکون، کیسے ہوگا لی میرے لیے ولد بیٹا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں۔ اور قرآن میں جو مس کا لفظ آتا ہے نا، جہاں پہ عورت کا ذکر ہو اور ساتھ میں مس کا ذکر آئے تو وہاں پہ مراد جو ہے وہ عورت اور مرد کے تعلقات ہیں، جمع جو ہے نا وہ مراد ہوتی ہے۔ اور قرآن ایسے کلمات کے لیے کنایہ استعمال کرتا ہے مس کا، ولم یمسسنی بشر، کسی بشر نے، کسی آدمی نے مجھے چھوا نہیں۔ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، کہا اسی طرح اللہ یخلق پیدا کرتا ہے ما یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ جہاں پہ حضرت زکریا کا ذکر تھا نا، وہاں پہ فرمایا كذلك یفعل، کہ اللہ اسی طرح کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جی یہاں پہ فرمایا یخلق، اللہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو معاملہ تھا وہ بھی ایسا تھا کہ وہاں پہ مرد عورت تو موجود ہے نا، لیکن بڑھاپے میں ہیں، تو جو بڑی دور کی بات ہے کہ بہت 90 سال کے بعد 80 سال کے بعد عورت بچہ پیدا کرے، تو وہاں پہ یہ فعلو کا لفظ آیا کہ اسباب تو موجود ہے نا، لیکن یہاں پہ بغیر اسباب کے ہے کہ میاں بیوی دونوں کا جو ہے نا عام جو اسباب ہیں وہ ان کا تناسل ہونا، تو یہ اس کے بغیر اللہ پیدا کر رہا ہے، تو اس لیے یہاں پہ یخلق آیا کہ اللہ یخلق ما یشاء۔ اب جو انسانی تخلیق ہے نا اس کی 4 صورتیں ہمارے سامنے ہیں۔ انسانی تخلیق کی پہلی صورت یہ ہے کہ نہ مرد نہ عورت، حضرت آدم علیہ السلام نہ باپ نہ ماں، بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیے۔ اللہ یخلق ما یشاء، جیسے چاہے پیدا کرے۔ دوسری مثال بغیر ماں کے، ماں نہیں ہے، مرد سے پیدا کیا، حضرت آدم سے حوا کو پیدا کیا۔ تیسری مثال وہ بغیر باپ کے، حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، ماں مریم ہے، باپ کوئی نہیں۔ اللہ یخلق ما یشاء۔ اور تیسری صورت میں اور آپ ہیں کہ مرد اور عورت اور پھر ان سے آگے اولاد ہوتی ہے۔ تو کذالک یخلق، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ اور اذا قضى امرا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له، وہ صرف اتنا کہتا ہے کن ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا ہمارے ایمان اور یقین میں ایسا اضافہ کرتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کریں تو ہماری نظر یہ نہ ہو کہ یہ ہو نہیں سکتا، کوئی کام ہے ہی نہیں جو اللہ کر نہ سکے، انہ علی کل شیء قدیر۔ دعا کرتے ہوئے کبھی بھی مایوس نہ ہو کہ ظاہری اسباب تو ہے نہیں، اتنا ٹائم گزر گیا، یہ اللہ یخلق ما یشاء، جب چاہے پیدا کرے، جیسے چاہے پیدا کرے۔ تو یہ ہماری دعاؤں میں یقین آنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اسباب کا محتاج تو ہے ہی نہیں، صورتحال کیسے بھی گمگیر ہو وہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ کہ وہ تو کن فیکون والا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا ہو جا، تو میری مصیبت، میری ضرورت اس کے سامنے کیا ہے، میرے لیے بڑی ہوگی، اس کے لیے تو بڑی نہیں ہے۔ اس یقین اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی بڑائی کا تصور کرتے ہوئے انسان جب دعا مانگتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ پہ جب بھروسہ آتا ہے
تو اللہ پھر قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم کا آرڈر بھی جاری کر دیتا ہے۔ جب اللہ پہ یقین اور اعتماد آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی سمندروں میں راستے بھی بنا دیتا ہے۔ تو یہ کن فیکون، یہ وہ کلمہ ہے اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایسا اعتماد کریں اور اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ یہ آیتیں ہیں قرآن کی جو ایمان کو بڑھاتی ہیں اور اللہ سے تعلق بناتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔